اللہ قبول فرمائے۔ آپ اپنے موبائل تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، میری طرف توجہ رکھیں گے، میرے رب نے چاہا تو تھوڑی دیر جو آپ سے بات ہوگی نا، مزہ نہ آیا تھا پیسے واپس، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک میں نے خوش طبعی کے لیے کہا، اب توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درود پاک کے سیدھے پڑھاؤں گا، آپ پیچھے پیچھے پڑھیے گا، خیر و برکت حاصل ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ اچھا، کتنے کمال کی بات ہے، غور کیجئے گا۔ ہم درود پاک پڑھ دیتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا اور ہمارے باپ کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ آج ایک نئی بات آپ کو بتاؤں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنے اعمال کی باطنی چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب اگلی بات شاید آپ زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہوں، جو عارف باللہ لوگ تھے، وہ جب آتا تھا نا السلام علیکہ ایھا النبی، علماء لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک دربار رسالت سے سلام کا جواب نہ آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم تو جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ ایسا صاحب صدا بھی کرنا ہونا نا جی۔ لیکن عارف لوگ تو اللہ جب بھی ہم درود پاک پڑھیں نا تو توجہ کیا کریں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ادھر توجہ مصطفیٰ پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ ہمیں توفیق دے دے، کیونکہ وقت بڑا نازک ہے، پرفتن دور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں افواہیں ڈالی جا رہی ہیں، ابہام ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ جی تساں اتری عید کدو کڈی آندی عید میلاد النبی، اور میں کہ خدا کے بندے، وہ میرے آقا تشریف نہ لاتے تو روزے کہاں سے آتے؟ روزوں والی عید کہاں سے آتی؟ بقرہ عید کہاں سے آتی؟ بلکہ خود کائنات کے رب نے فرما دیا، سونیا اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کا احساس بھی نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ سرکار کے میلاد میں بیٹھے۔ اچھا میلاد ہے کیا یار؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور کے اوصاف، آپ کی ولادت والا وہ جو منظر ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، اسی کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ اب میلاد میں دیکھیں نا، ہم نے تلاوت قرآن پاک کی، حمد بھی پڑھی، نعت بھی ہوئی، اب بیان ہو رہا ہے حضور کی صفات کے حوالے سے بیان ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ کوئی ہم نے ڈول نہیں بجایا، کوئی کفی شفی ماری کوئی نہیں جی، خیر شر کوئی نہیں کیتا، میلاد ہے نا، تو یہی میلاد ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے یہ باتیں۔ میرے شیخ طریقت پیکر اخلاص و محبت، عاشق صحابہ و اہل بیت، قبلہ عارفہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ نے اس امت کے لیے وہ کچھ کر دیا کہ ساری زندگی امت احسان شکریہ ادا کرنے لگ جائے تو شکریہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ رسالے بھی لکھے، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، اچھا جی کووڈ آیا، ابھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو آزمائش آئی، جیسا بھی کوئی موقع آیا تو میرے امیر علیہ سنت نے دکھیاری امت کا احساس کیا۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے 25 لاکھ روپے آپ کو دیا کہ آپ حج کریں، تو آپ نے فرمایا یہ سادات میں تقسیم کر دیں، سادات میں تقسیم کر دیں۔ اب مجھے بتائیں آج کے وقت میں کوئی ایسی مثال ہے ہمارے پاس کہ اس سے یہ زادوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ آپ نے رسالے لکھے، بہت خوبصورت رسالہ ہے آپ کا زید درود و سلام۔ میرا جو وقت ہے میرا انشاءاللہ میں اسی پر، ہم نے گھر والوں سے کمٹمنٹ جو کی اللہ کی رحمت سے اسی پر عمل کریں گے۔
انہوں نے خوبصورت اس پروگرام کا انعقاد کیا. آپ کے گھر والے، آپ کے والد گرامی سجاد صاحب، اللہ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. میرے محسن میرے بھائی شیخ کامران بھائی، شیخ عامر بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے فرمایا تو میں نے کہا انشاءاللہ سرکار کا میلاد حاضری دیں گے. اللہ ان سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے ایک بہت خوبصورت رسالہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا، ضیاء درود السلام. اس کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک کو تحریر فرمایا. سننے والی حدیث پاک ہے. میلاد کا مقصد بھی یہی ہے. اب اس میں لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ سایہ 3 طرح کے لوگوں کو نصیب ہوگا. آئے آج حضور کے میلاد کا صدقہ ہم اپنا ذہن بنائیں. پہلے جو خوبصورت لوگوں کا ذکر ہوا، میرے آقا نے فرمایا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا کل قیامت کے روز سایہ کوئی نہ ہوگا. اور عرش کا سایہ کنہیں نصیب ہو رہا ہے؟ لجپال کریم آقا فرما رہے ہیں جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. میلاد ہے نا، تو میلاد تو یہ بھی سکھاتا ہے ہم اپنے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کریں. تو سب میرے کریم آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا. مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اپنی کتاب بہار شریعت اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا قبر کی مٹی اس کے کفن کو ٹچ نہیں ہوگی. تو ایمان سے بتانا ہم درود پاک پڑھیں، ہمیں مٹی ٹچ نہ کرے، اور جس سونے پر سونے کا رب اور رب کے فرشتے درود پڑھیں. تو سب ہماری گل بجھی کوئی نہیں، سمجھی کوئی نہیں. ارے ہم پڑھیں تو ہمیں مٹی کچھ نہ کہے، اور جن کے لیے کائنات کو سجایا جائے اور جن پر رب اور رب کے فرشتے کب کیسے، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کب سے پڑھ رہے ہیں؟ لا ادری، ہمیں نہیں پتا. تو اس نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اور تیسری بات فرمائی کہ میری سنت کو زندہ کرنے والا. یہ جو پرفتن دور ہے، اس دور میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا. تو کوشش کریں درود پاک پڑھا کریں، غموں کو، فکروں کو، پریشانیوں کو یہ دور کرنے والا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا دنیا سے جب جائے گا نا، اس کی روح اس طرح نکلے گی جیسے مکھن سے بال کو نکالا جائے. تو درود پاک جتنا بھی آج کل مہنگائی ہے، گھروں میں ٹینشنیں ہیں، بی پی آئی ہو جاتا ہے، بعض کا شوٹ بھی کر جاتا ہے، اور بہت سارے فساد اور بہت سارے قتل و غارت کا سلسلہ بن جاتا ہے. ویکیپیڈیا انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ ہے، اس پر دیکھیے تو تقریباً جو جیلوں میں قیدی ہیں 90+، وہ صرف غصے کی وجہ سے، تھوڑی دیر کے غصے کی وجہ سے قتل و غارت گری اور 35 سال جیلوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ایک پر سارے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا اسحاق قریشی ہاشمی صاحب ذمشتو آپ جلوہ فرما ہیں. میرے صداقت بھائی وہ بھی عالم دین ہیں، ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں. ہمارے نعت خان بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں. اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. فرمائے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آئیں پہلی دعا یہ کرتے ہیں اللہ میرے فلسطین کی خیر کرے. آمین. آمین بولے. میری طرف دیکھیں، لنگر بھی آ گیا. ہم نے کہہ دیا تھا ان کو کہ اتنے بجے ختم کر سیں، انہوں نے ماشاءاللہ وقت پر کیا. تو خلوص سے دل کے ساتھ یہ نیت دعا کریں کہ میرے مالک جیسے احد و بدر میں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی امداد تو نے فرمائی، اللہ آج میرے فلسطین کی بھی مدد فرما. آمین. ان کے بچے یقین مانے دیکھ کر رونا آتا ہے. 14 دن گزر گیا آج، اور ہماری مسلم امہ کے حکمران جن کے ضمیر مردہ ہے جاگ نہیں رہے، دعا کریں انہیں غیرت ایمانی نصیب ہو جائے. اور اللہ آج کے حضور کے اس میلاد کا صدقہ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی اللہ حفاظت ہو. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑی محبت والی بات سننے والی ہے. رب نے بڑی طاقتوں سے نوازا اپنے محبوب کو. آپ نے کبھی سنا ہے
کہ چڑیا نے کسی ہاتھی کو مارا ہو؟ سنے کدے؟ چڑیا سے چھوٹا ابابیل ہے، ٹھیک ہے۔ علم تارا کیف فعل، یہ جملے 20 پر قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ اس وقت آئے ہیں کہ رب نے سونے محبوب کو فرمایا علم تارا کیف، سونے آپ نے دیکھا نہیں؟ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی طاقت دی ہوگی کائنات کے لیے کہ ابابیل کو کنکر دیا، چھوٹا سا ابابیل ہے کتنا چھوٹا سا، وہ کنکر دیا، وہ کنکر چون سے نیچے پھینکتا تو اس پر بیٹھا ہوا آدمی ہاتھی پر، اور ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں چلا جاتا۔ ارے ابابیل کو اتنی طاقت عطا کر سکتا ہے تو اپنے مصطفیٰ کو بھی اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک قدم مکے سے اٹھائیں تو دوسرا قدم بیت المقدس میں جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، رب نے اپنے سونے محبوب کو کیسی شانیں عطا کی ہیں۔ میں انشاءاللہ قرآن کریم کی چند آیات اور کچھ حدیث مبارکہ آپ کو پیش کروں گا، کیونکہ قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو بسم اللہ کے بعد نقطے سے لے کر بالناس کے سین تک دیکھیں تو قرآن سارا میرے کریم لجپال کی مدح بیان کر رہا ہے، اور مدح و تعریف بھی ایسی بیان کر رہا ہے، ایسے خصائص اور کمالات اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں کہ باقی آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہوتی رہی، تحریف ہوتی رہی، لیکن قرآن ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ صبح قیامت تک آنے والا ہر بندہ زور لگا لے، کوشش کر لے، لیکن قرآن نے پاک کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا۔ ارے یہ قرآن ایسا معجزہ عطا کیا۔ 93 نمبر سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ، غور سے سنیے اپنے بات، سورہ والضحیٰ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ 93 نمبر 93 نمبر ہے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ترتیب کے حوالے سے۔ 4 مفسرین نے اس کی شرح میں بات کی ہے، ایک فرماتے ہیں 12 دن، ایک فرماتے ہیں 15 دن، ایک فرماتے ہیں 25 دن، ایک فرماتے ہیں 40 دن۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی نازل نہیں ہوئی، وحی نہیں آئی، اور کفار مکہ انہوں نے باتیں کسنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ محمد کو محمد نے رب نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، وہ بڑی بک بک کیا کرتی تھی۔ اب سورہ والضحیٰ ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں، 40 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، اور 172 حروف ہیں۔ یہ ساری سرکار کی ثنا بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں شفاعت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، محبوبیت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اور سرکار کو تسکین بھی دے گی، اور ہم غلاموں کے لیے اس میں بڑی ڈارس کی بات بھی ہے۔ اب ہوا کیا، وحی نازل ہوئی، باتیں ہوئی، تو سرکار کے قلب حطر پر یہ ناگوار گزرا، اور پھر بات یاد رکھیے گا، پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتے تھے، ہر نبی پر اعتراض ہوا، ہر نبی نے خود جواب دیا۔ آئی آمینہ کے لال کی باری، اعتراض مصطفیٰ پہ ہوتا، میرے آقا جواب نہ دیتے، رب جواب عطا فرماتا۔ ارے جواب بھی ایک لائن کا نہ ہوتا، قرآن پاک کی پوری پوری صورتیں نازل فرما دی جاتی۔ اب سورہ والضحیٰ کو نازل فرمایا، اور فرمایا والضحیٰ، اور کیسے مبارک جملے سے فرمایا، سونے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اب محبوب کو فرمایا جا رہا ہے، سونے غم نہ کیجئے، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، جنہوں نے آپ کے چہرے کو ڈھانپ کے رکھا ہے، رب نے آپ کو چھوڑا کوئی نہیں، رب نے آپ کو مکروہ نہیں جانا۔ پھر آگے فرمایا، سونے آپ کی پہلی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اب باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں سورہ مبارکہ کے اندر کہ سونے ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں پایا، آپ کو راضی، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پایا۔ اسی طرح آگے فرمایا، سونے یتیموں پر شفقت کیجئے۔ آگے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے جب آپ کی بارگاہ میں مانگنے والا آ جائے اس مانگنے کو خالی نہ لوٹانا۔ ارے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کو بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ ملانے والی سورت ہے۔ سورہ والضحیٰ جو پچھلے لوگ ان کو ملانے والی ہے۔ ارے اسی لیے کہا گیا کوئی چیز گم جائے، چیز چوری ہو جائے، سورہ والضحیٰ پڑھنا وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ ارے رب نے اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ سونے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے۔ حاتم طائی بڑا سخاوت والا، بڑا سخی بندہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے 11، ایک میں آتا ہے 70 دروازے تھے۔ اچھا، اس کے دروازے پر 1 2 3 4 5 7 8 9 10 پر ایک بھکاری ایٹ اے ٹائم آتا، وہ حاتم طائی جھڑکتا نہیں تھا، کبھی یہ نہیں کہتا تھا ابھی آیا تھا یار تجھے دیا تو پھر آ گیا، اچھا وہ دے دیتا۔ حاتم طائی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اب سنا نا جب میرے آقا کے غلام نے تو اس نے پتہ کیا کہا،
اس نے کہا وہ آتم تائی کے چرچے کرنے والے، وہ تھا کنجوس، وہ اگر ایک بار دے دیتا تو 10 دروازوں پر جانا نہ پڑتا۔ ارے سن میرے عربی والے آقا کی شان، در مصطفیٰ پر جو ایک بار آتا تھا اسے قیامت پر کسی در پر جانے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ ارے مصطفیٰ اتنا نوازا کرتے تھے کہ پھر اسے کسی در پر جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ لوگوں کو لٹایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنیے گا امام علیہ سنت، اب توجہ میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں۔ بڑی باتیں بیان فرما کے اب کہتے ہیں تیرے توصف ہے اے بے پناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں مکتب میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ابھی میں نے قرآن اور پڑھنا ہے، آگے سنیں۔ کفار مکہ کی سازش ہوا کرتی جیسے آج کل کی سازش ہوتی ہے، اور میں کیا بات جانے رائج بورڈ لکھیا یا رسول اللہ، وہ تو سائنس پر مٹی لائی جو پر جنت نے اوپر لکھیا ہوتا ہے کس طرح بوجھ سو رب نے خود ہی فرمایا فرفعنا لک ذکرک، سونے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بلند کیسا کیا؟ اذان ہوتی ہے، اذان میں اللہ اور اللہ کے بعد میرے کریم آقا کا ذکر، جہاں جہاں دیکھیں گے آپ۔ ایک بار آپ سارے درود شریف پڑھ لیں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك۔ جہاں جہاں دیکھیں گے رب کا ذکر آیا ہے، رب کے محبوب کا بھی ذکر آیا۔ اب آگے سنیں، کفار مکہ کی سازش ہوا کرتی تھی، وہ بلیم لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ سنیے گا بعض اوقات کہا جاتا ہے وہ جی قرآن پاک بیان نہیں ہوتا، اے شیر شور تمہی وہ یہ ٹپے ٹپے سنائی دے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا جو بھی سنی عالمات ہے الحمدللہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے جاتے ہیں، تھوڑا سا اپنی تیز لائے، ٹھیک ہے جی، پھر ہو جاتا ہے ایسا۔ اب سنیں قرآن پاک، کفار مکہ نے جب یہ کہا نا کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ سیدھے رستے پر نہیں ہیں، رب کو گوارا نہ ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے 36 نمبر سورہ مبارکہ ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو رب نے تماچا مارا اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سونے حکمت والے قرآن کی قسم آپ سیدھے رستے پر نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ بتا دیا کہ سونیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض آپ پر کرے۔ اچھا پھر یہ مشہور آیت مبارکہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، کفار مکہ نے پھر یہ سازش کی۔ سرکار چھوٹی عمر مبارکہ کے اندر ہی والد گرامی کے سائے سے محروم ہوئے۔ اب کفار مکہ پھر یہ کہا کرتے تھے، بظاہر کوئی مال و اسباب بھی سرکار کے پاس بظاہر نہیں تھا، ورنہ میرے کریم آقا فرماتے میں عود کو حکم دیتا ہوں، عود سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتا۔ رب نے اتنا عطا فرمایا۔ پھر بات ہوئی ہمیں محمد کی حاجت نہیں، ہم تو ویسے ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ رب نے فرمایا نا یہ کبھی مت سمجھنا کہ بغیر محمد کے پیارے بن جاؤ گے، اور فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، چوری لگا دی، فل سٹاپ لگا دیا اور فرما دیا سونے ان کو بتا دے میرا حبیب بننا چاہتے ہیں فاتبعونی، آپ اتباع کریں، پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ، پیارا بنا لوں گا۔ اب اندازہ کریں، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ تسنگی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ آیا ہے قرآن، پڑھ کے پڑھ ایک جڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ پھر بات ہوئی سرکار کے شہزادوں کا وصال ہوا نا، تو بظاہر نسل چلنے والا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو پتہ پیارے آقا کی نسل مبارک کہاں سے چل رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بچوں سے، ٹھیک ہے جی، بظاہر سلسلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کفار نے کہہ دیا معاذ اللہ، اللہ اکبر، جملے بھی وہ دل نہیں کرتا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کی نسل کوئی نہیں چلے گی، منقطع النسل انہیں کہا گیا۔
اللہ کو گوارا نہ ہونا، اور سورہ کوثر نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا سوڑیاں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، قربانی کیجئے، اور آپ نہیں ہیں نسل کٹے، نسل کٹا وہ ہے۔ بہت سارے کفار کا نام لیا گیا، تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب سونے کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کان نبی آدم بین الروح والجسد، ارے آدم تو اس وقت تخلیق ہو رہے تھے، پانی اور مٹی میں تھے، میں اس وقت بھی رسول تھا۔ ارے میرے آقا ابتداءً ہی رسول تھے، ظاہر آپ خاتم النبی ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی شانوں سے نوازا کہ آپ باقی انبیاء کے ناموں سے پکارا گیا، آپ کو حبیب کے نام سے پکارا گیا جی، اور آپ کو ایسی شان عطا کی گئی کہ پہلی کتابوں میں توریت و زبور و انجیل اور صحیفوں میں آپ کا ذکر خیر کہا گیا، آپ کا ذکر خیر ہوا۔ اور اگر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کیا، آپ کو آیت الکرسی عطا کی، آپ کو جنت کی چابیاں عطا کی، خزانوں کی کنجیاں عطا کی، آپ کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ ارے آپ کریم آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ کی ازواج سے آپ کے پاس نکاح کو حرام کر دیا گیا، اکرم الخلق آپ کو کہا گیا، جامع الکلم آپ کو کہا گیا۔ ارے آپ وہ ہیں، آپ نماز میں ہیں، آپ قبلہ اول کی طرف نماز میں ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، حرم کو بنا دیا جائے۔ ارے نماز میں حکم ہو جاتا ہے سوڑیاں جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر منہ کر لیں، اسی کو قبلہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بڑے معجزات و بڑے کمالات سے نوازا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کریم آقا علیہ السلام۔ اچھا پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے نا، بعض اوقات آج کا سوشل میڈیا تو دوران یہ بات کہی جاتی ہے معاذ اللہ کہ جی حضور بڑے تو ہم چھوٹے۔ اب یاد رکھیں معراج کا واقعہ آپ دیکھ لیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ آپ 15واں پارہ پورا اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ نے معراج کی سیر فرمائی۔ اور مزے کی بات دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی کہ آپ نے بیت المقدس میں جو قبلہ اول تھا ہمارا، اس میں آپ نے انبیاء کی امامت بھی فرمائی، اور آپ کے سفر کے لیے جو سواری آئی وہ سواری بھی عام نہیں، وہ جنت سے سواری براق آپ کے لیے آئی۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن کریم کی آیات بینات دیکھیں تو بہت ساری آیات بینات ہیں۔ اب سنیں، کسی نبی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار معجزات عطا کیے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اطہر ایسی ہے کہ سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک آپ کو سراپے معجزہ بنا کر بھیجا گیا، آپ کو سراپے معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کہ آپ کے شہر کی، آپ کے زمانے کی، آپ کی حیات کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے۔ آپ سورہ والضحیٰ، سورہ بلد 90 نمبر یہ سورہ مبارک ہے، لا اقسم بہذا البلد ما انت بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اگر آپ یہ اٹھا کر دیکھیں تو رب نے فرما دیا سوڑیاں آپ کے شہر کی قسم، آپ کی حیات کی قسم اور آپ کی والد کی قسم، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے اور بہت سارے معجزات عطا کیے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں معجزہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 250 سال آپ کی عمر مبارکہ گزری ہے، آپ غلام تھے۔ آپ کے آقا نے شرط رکھی کہ سلمان آزاد اس وقت کروں گا کہ جب تم یہ کھجوریں لگاؤ، کھجوریں بڑی ہو جائیں، پھل دینا شروع کر دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ اب بڑی توجہ والا سننے والا واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ دیکھو یار صحابی ہے، پتا تھا کہ کریم آقا کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے۔ آپ حاضر ہوئے، عرض کی حضور کافروں نے، میرے سردار نے یہ کہا ہے کہ یہ کھجوریں پھل دیں گی، تو آپ کو پتہ ہے کھجور
پھلدار درخت ہے لیکن بڑے لمبے عرصے بعد لانگ ٹرم اس کی ہے، یہ بہت دیر سے پھل دیتا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور فرمایا سلمان بس اتنی سی بات؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سرکار نے فرمایا چل پڑے۔ جہاں کفار نے سردار نے کہا تھا یہاں کھجوریں انہیں لگانی ہے، وہاں گیا، سرکار تشریف لے کر گئے تو آپ نے گٹھلیاں زمین میں لگا۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع سے ہی نا جاسوس ٹائپ کے لوگ ہر طرف رہتے تھے۔ ایک بھاگا گیا حضرت سلمان فارسی کے آقا کے پاس، غضب ہو گیا۔ وہ معاذ اللہ نا محمد کہا کرتے تھے سرکار کو، ہمیں منع کیا گیا کہ سرکار کو محمد نہ کہا جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا سرکار کو ان کے نام سے پکارنا، ہمیں کہا گیا تم بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور صحابہ کی شان کیسی تھی؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں حاضر، کہتے تھے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ انہیں پتا تھا کہ ماں باپ سے زیادہ سرکار کی شان بہرحال لگا۔ جا کر جاسوس نے کہا اس کو کہ محمد نے کھجوریں گٹھلیاں لگا دی ہیں۔ وہ بھاگے آئے، انہوں نے رات کو آ کر وہ گٹھلیاں نکالی، بڑے خوش، بڑا مجمع اکٹھا، صبح انہوں نے رات کو شور شرابہ کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم صبح محمد کے جھوٹا کرتے۔ بڑے شان و عظمت کے ساتھ وہ ساروں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ قربان جو میں آقا کی ذات پر، ارے میرے کریم آقا تو وہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں آج اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ارے میرے کریم آقا وہ ہے، ارے کسی کو بلائیں تو پتھر لڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مفسرین محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے حضور نے صرف زندگی میں 2 بار اذان دی ہے، اس سے زیادہ اذان نہیں دی۔ اس لیے اگر آپ اذان دیتے اور کوئی انسان نہ آتا، شجر و حجر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور اگر کوئی انسان نہ آتا تو وہ قیامت تک بدبخت ہو جاتا، کیونکہ سرکار اذان دیتے۔ اب کیا ہوا، لوگوں کو اٹھا دیا انہوں نے۔ اب پہنچے، دیکھا کہ بڑے باغ کھڑے کھجوروں کے درخت، کھجوریں پڑی ہیں، کچھ نے کھجوریں کھائی تو گٹھلیاں نہیں تھی بیچ میں، اجنیڑی کہاں ہے وہ نہیں تھی۔ تو ایک نے کہہ دیا محمد اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا بدبخت، رات خود گٹھلیاں نکال کر لے کر گئی اور مجھ سے پوچھتے ہو گٹھلی نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بات ایک نہیں آپ کو سنا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، ہم مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں، کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا بإذنہ، مگر جن کو اللہ نے اذن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ اذن دیا۔ اچھا مجھے بتائیں سورہ بقرہ تو سمجھ پڑھنے ہو، میں بھی پڑھنا، اللہ توفیق عطا کرے۔ وہ شہادت والا سلسلہ آتا ہے نا کہ جی شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، اسے کھانا پینا دیا جاتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ پھر یہ کیسے یار عقل مانے، عقل پر ہاتھ مارتے ہیں، مانتی نہیں ہے۔ وہ شہید زندہ ہے، میرے آقا کے صدقے سے شہادت ملی ہے، اور جو شہید زندہ ہو سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ سمجھنے والی بات ہے، عقل مانتی نہیں ہے۔ رب فرما رہے میرے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے، تمہیں شعور کوئی نہیں۔ تو جن کے اچھا تسامی میں بھی آنے پتر آپ سے قرآن پڑھا ہے جی دستانی بخشش کروا سی کہتے ہیں نا، کوئی آپ سے قرآن کے پاس کون سا آ گیا بخشش کروانے والے، لیکن میرے آقا جن کا صدقے قرآن اترا۔ آپ سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مدثر پڑھیں، سرکار ساری رات تلاوت کلام پاک کھڑے ہو کر رکوع سجود فرمایا کرتے تھے۔ رب نے قرآن سورہ مزمل کو اتار دی اور فرمایا سوڑیا اتنی دیر نہ کھڑے ہوا کر، تھوڑا قیام فرمایا کر، اپنے محبوب کا قیام بھی دیکھے۔ سرکار زیادہ دیر پڑھتے نا تو آپ کے مبارک نا جو پاؤں تھے نا ورم پڑ جاتا، سو جاتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہے معراج والا واقعہ بھی کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے تو قدمین مبارکین کو، پاؤں شریف کو سرکار کے بوسے دیے، سرکار نیند سے بیدار ہوئے،
ایسے لفظ کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شانوں سے نوازا ہے. باتیں میرے پاس بہت ساری کرنے کی ہیں، میں اب اپنے مدعے کی طرف آ رہا ہوں. آخری 5 منٹ ہوں تو خدا نہ واسطے مارتا تک ہے، میں انجیکشن لگوا کے تو دوائی لے کر آیا. اب کامران بھائی کا منہ ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتا. 103 کا بخار مجھے، ٹھیک ہے جی، میں گیا وہ میرے بھائی ہیں محبت سے انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں. اب میرا اصل مدعا و مقصود، ہم الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام سے لینا محبت کرنے والے ہیں، مگر افسوس ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں مگر اللہ رسول کو نہیں مانتے. ہوں تھوڑے سے جملے آئے لیکن قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں 2-3 باتیں حضور کے اہم سے سیرت کے ڈھونڈ کر آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہم سیرت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے میلاد کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بارگاہ کا عالم یہ تھا. اب توجہ کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آج حضور کا میلاد، حضور سے محبت والے ہم، تو مجھے بتائیں آج ہم بدلے بھی دے رہے ہیں؟ آج چھوٹی چھوٹی باتیں ہم یاد رکھتے ہیں. پھر دوسری بات، میرے کریم آقا علیہ السلام کا مبارک انداز یہ تھا، کسی کا بھی عیب آپ کے سامنے آ جاتا. ویسے بھی قرآن پاک نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب نہ ڈھونڈو. امام اعظم کوفہ کی مسجد میں وضو فرمایا کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر، ایک کو فرمایا زنا سے توبہ کر، ایک کو فرمایا شراب سے توبہ کر. توجہ کیجئے کہ میں بات ختم کروں، مجھ میں اصل میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے، لیکن اللہ قبول فرمائے جو چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں. غور کیجئے گا، میرے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ کشف مجھ سے واپس لے لے، میں اپنے مسلمانوں کے گناہ نہیں دیکھ سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے عرض کی پروردگار میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ارے پھر میرے آقا کا جو اگلا وصف میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، میرے کریم آقا محبت سے والدین سے بڑی محبت فرمایا کرتے. آپ اپنی جو رضائی ماں تھی دائی حلیمہ، جب بھی وہ آیا کرتی آپ کے لیے چادر بچھا دیا کرتی. ارے آج کیا ہو گیا ہمیں، آج سوشل میڈیا پر یہ واقعات گردش کرتے ہیں، ارے بیٹے نے باپ کو مار دیا ہے. ارے یمن سے ایک بندہ گھر سے نکلا، اس کے ماں باپ نے کہا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ جا، ہم بوڑھے ہماری خدمت کر، تجھ سے تیرے نبی راضی ہو جائیں گے. ہم راضی ہو گئے، نبی راضی ہو جائیں گے. وہ نہ مانا، وہ چل پڑا. ارے جب آتا ہے حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی، ارے یمن نے ماں باپ کو بوڑھا چھوڑایا، اکیلا چھوڑایا، واپس جا، ماں باپ کی خدمت کر، اگر وہ راضی ہوں گے میں راضی ہو جاؤں گا. ارے آج ہمارے ماں باپ پریشان ہیں کہ اولاد مانتی نہیں ہے. ارے ماں باپ کیوں گراتے ہیں؟ ارے حضور کا میلاد بھی ہم منائیں. ارے حضور میں یہی عرض کر رہا ہوں، ارے ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور کی سیرت سے کیوں محبت نہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہم صرف کھوکھلے نعرے لگانے کے لیے رہ گئے. یہ نعرے دعا لگا رہے ہیں کہ 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور 14 دن سے فلسطین کا کیا حال ہو گیا. ہم غور کریں. ارے ویسے کرنی کو دیکھیں، مولا مشکل کشا فاروق اعظم حضور کا جبہ لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کریں امت کے لیے. حضور نے فرمایا تھا علی عمر میرا جبہ لے کر جاؤ، اور ایسے کرنی دعا کرے گا تو 70,000 میرے امتیوں کو بخش دیا جائے گا. علماء اس پر بحث کرتے ہیں وجہ کیا تھی. اب ایسے کرنی تابی ہیں، وہ آ نہیں سکے تھے حضور کی خدمت میں، کس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے. ارے آج ہمارے اسٹیٹس سے یہ آواز نہیں آئے گی تو کہاں سے سیکھیں گے یار. بڑے بڑے مجمع ہمارے پاس، بڑا بڑا کراؤڈ ہمارے پاس آتا ہے، ارے ہم تربیت نہیں کریں گے ایک دوسرے کی تربیت کون کرے گا؟ حضور کے اس میلاد پر بھی تو غور کریں. حضور فرما رہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری مسجدیں ویران ہیں، بڑا پیسہ لگایا. ابھی آپ کو بتاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا الحمدللہ. میرے بھائی سجاکر بھی بتا رہے تھے کہ مولا علی کی کیسی محبت ہے. ہم نے بڑی امام ابھی لیٹسٹ 8 ماہ پہلے مسجد شروع کی، اس وقت تک الحمدللہ 1.25 کروڑ روپیہ، اور مسجد بھی ایسی بنائی گئی کہ روح انشاءاللہ خوش ہوگی. ایسی مسجد کا نام آج تک آپ نے نہیں سنا، کسی سنیا تھا کھلا کرے بھی نہیں پتہ لگا. پہلی مسجد ہم نے بنائی ہے جامعہ مسجد فیضان پنجتن پاک.
یار سارے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں. میں کنجوسی نہیں کر رہا بولنے میں، بولنے کا دل نہیں کر رہا. سرکار کا ذکر ہے، میری کیا اوقات، تو محبت سے بولے سبحان اللہ. تو یہ مسجدیں کون آباد کرے گا؟ ارے نماز کو بھی تو ادا کرنا ہے. اور حضور فرمانے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ صحابی رسول نبینا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نبینا ہوں، مدینے کے جانوروں سے ڈر بھی لگتا ہے، تو میں گھر نماز پڑھ لیا کروں. سونے غور نہ لگا سے دماغ تندرست ہوئی نماز نہ پڑھنے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی جی حضور. فرمایا مسجد میں نماز پڑھ. فاروق اعظم کا دور آیا، پھر آپ کے لیے اہتمام کیا گیا خادم کا. ایک جگہ لکھا ہے رسی باندھی گئی تو آپ مسجد میں آیا کریں. نابینا صحابی کو چھوٹ نہیں نماز کی مسجد سے، اور آپ اور میں حضور کے میلاد کی بات کریں اور نماز نہ پڑھیں. حضور مدینے میں آئے مسجد نبوی میں. بس میری اختتامی باتیں ہیں. میرے پاس اللہ کی رحمت ہے، شعر بھی بہت سارے ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی بہت ہیں. کم میں گھنٹہ کے نیچے جا رہا ہے انشاءاللہ، مسئلہ نہیں سے، لیکن میں مقصد دے کے جا رہا ہوں. خدا رہا یہ بھی میلاد ہے یار. میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، گندم کا ڈھیر ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا گندم بیگی سچی گندم. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے. آج دھوکہ نہیں دیا جا رہا. پرائے چھوڑو پراؤ کی سکی کی دھوکہ دینا دیا. پھر مجھے بتائیں کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اس پر ہمارا عمل نہ ہو تو زندگی پھر کیسی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان جان قربان کیا کرتے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. کفار مکہ نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ میں کیا تعظیم و توقیر ہے. عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا نا دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں. حضور وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے، نیچے گرنے نہیں دے رہے. حضور کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو ہوا تنگوش ہو کر اتنی توجہ سے بات سنتے ہیں کہ بے توجہ ہی نہ ہوتی، اور جس کا حکم حضور فرما دیتے ہیں فوراً کر دیتے. اور وہ ابن مسعود جا کر فرماتے ہیں ان کو، کہتے ہیں اور تمہاری کیسو کثرت کی کیا شان ہے، تمہاری کیسی بادشاہ ہے، جاؤ آمنہ کے لال کو دیکھو. سرکار وضو فرما رہے ہیں تو پانی نیچے کی صاف آنے دے. اسی لیے وہ شعر بھی ہے نا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اتنی مدہوش ہو گئی، اتنی مدہوش ہو گئی کہ انگلیاں بھی کاٹ دی. فرمایا وہ حضرت یوسف تھے. حضرت یوسف کو بھی خیرات میرے آقا کے نور کا صدقہ ملی ہے. اور سرکار تو ایسے بھی نور پر بات کرے اس پر بھی بڑی دلیلیں بڑی باتیں. سرکار فرمایا کہ سرکار کی صرف زیارت پر جو عرب کے مرد تھے نا وہ اپنی جانیں پیش کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی یہ محفل اپنے دربار گور بار میں قبول فرمائی. میرے پیارے صاحب زندگی بہت مختصر ہے. پھر ایک بات مجھے یاد آ گئی، امام بخاری امام مسلم نے من ربو کا ما دینوں کا بخاری مسلم میں سوالیں لکھے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال پوچھا گیا من ربو کا ما دینوں کا سوال کیوں نہیں لکھے؟ انہوں نے فرمایا جی کہ لوگ کہہ دیں گے ربی اللہ دین الاسلام. فرمایا بات نہیں بنے گی. قبر اور مدینے کے درمیان سارے پردے اٹھائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب جو ساری زندگی سرکار کے مبارک اسنا پہ چلنے والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ رسول اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں جن کے داڑھی کے چہرے پر داڑھی پہ سے جاتا تھا. تو فرمایا وہ بندہ پاس کر دیا جائے. جو ہی پاس کیا جائے گا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. تو زندگی کامیاب. اور پھر شاعر کیا کہتے ہیں؟ در مصطفیٰ سے جو لکھا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. دعوت اسلامی دور حاضر میں دین کا کام کر رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، مدارس بنا رہی ہے. ماشاءاللہ یہ فیضان مدینہ ہے ہمارا بینک روڈ چپی، وہاں پر ماشاءاللہ بچے عالم بن رہے ہیں. قبلہ حضرت علامہ اسحاق صاحب کا نواسہ ماشاءاللہ وہ بھی وہاں جامعہ میں عالم بن رہے ہیں. آپ کو بھی اللہ نے اگر امام حسن و حسین
علی اصغر و علی اکبر اون و محمد قاسم و جعفر طیار کے صدقے اللہ نے اولاد دی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، شکیل مانیں۔ اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او نہیں جی مولوی جی چھوڑو گلاں ساریاں جی 1400 سال پہلے نہیں گلاں کرنے ہو، دنیا چاند پر پہنچی گی۔ میں کہ چپ کر، دنیا آج چاند پہ پہنچی ہے، 1400 سال پہلے ترے مصطفیٰ پہ چاند پہنچا تھا۔ سبحان اللہ، کل بجی کو جی تو سب سبحان اللہ، حضور نے اشارہ فرمایا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ حضرت عباس سرکار سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے دیکھا چاند پنگوڑے میں آپ ہوتے تھے تو یہ آگے پیچھے ہوا کرتا تھا، سرکار فرماتے ہیں وہ میرا دل بہلایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اور آپ کو یہ بھی نہیں پڑھا نا، آپ نے کیمسٹری فزکس بیولوجی جنہوں نے پڑھی ہوگی، میں بھی الحمدللہ کالج تک گیا ہوں، پہلے 7 صدیوں کے سائنسدان سارے مسلمان ہیں۔ اب میں وقت ہی لینا چاہ رہا، میرے 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ مسلمانوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ ترقی کیسے کی ہے؟ سامنے قرآن پاک کو رکھ کر، سامنے سرکار کی حدیثوں کو رکھ کر انہوں نے ترقی کی۔ اور یاد رکھنا ہمارے فیوچر میں ترقی کوئی نہیں ہے، ہماری ترقی ہے پاسٹ میں، کس میں؟ ماضی میں۔ کیوں؟ لجپال آقا کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، اولیاء کاملین کی سیرت، اگر اس کو اڈاپٹ کریں گے، نافذ امپلیمنٹیشن کریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی دعوت اسلامی چاہ رہی ہے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ ایک عالم میں دسو کوئی جیسے آج تک اپنے ماؤں میں گریبان پکڑے ہوئے۔ اس وقت ریشو بڑھتی جا رہی ہے اولڈ ہاؤسز کی، اولڈ ہوم کی ایوریج بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ آج کل کی تعلیم نے باولا کر دیا، لوگ پڑھاتا بچوں کو صبح سے شام تک چھوڑاتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا بس ادب کا پیریڈ، تلاوت نعت اس طرح کی چیزیں اسپیچیں سکھائی جاتی تھی۔ اب پیریڈ ہو رہا ہے ڈانس کا، تبلے کا، سرنگی کا، ایک اور بھی ہے پر وہ مائک پر نام لینا گوارا نہیں۔ اچھا ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ تو دعوت اسلامی پکار کر کہہ رہی ہے، آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر مہینے دعوت اسلامی کے قافلے 3 دن 12 دن سفر کرتے ہیں۔ مدنی چینل اتنا خوبصورت چینل ہے کہ پہلا اور اکلوتا سنیوں کا چینل ہے۔ جب بھی لگائیں گے کبھی کعبہ، کبھی مدینہ، کبھی حمد جاری ہوگی، کبھی نعت جاری ہوگی، کبھی صحابہ کا ذکر ہوگا، کبھی آل کا ذکر ہوگا، کبھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوگا۔ مدنی چینل ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت فرمایا کریں۔ اللہ جل شانہ اہل خانہ کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اسوہ حسنہ آج نیت کرے سیدھا ادا کر انشاءاللہ۔ اب کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کا میلاد ہے، ایمان ہے ہمارا کہ میلاد میں رحمت نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عزم مصمم کریں۔ 103 کے بخار میں ہم آفس چلے جاتے ہیں، کس لیے؟ ایکسپلینیشن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نام ہمارا جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری تنہا روک دی جائے، اور مسجد پڑوس میں ہوتی ہے تو نہیں جاتے، تو مسجد پہ باجماعت نماز پڑھیں گے۔ اللہ ملک کی توفیق دے، کھڑے ہو جائے، 2 شعر صلاۃ السلام کے جنگل بھی پڑھیں گے۔ حضرت علامہ اسحاق صاحب انشاءاللہ دعا کرو۔